ہم آپ کا بیٹا واپس لے آئیں گے، لیکن آپ کو میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جی۔ شمشیر سنگھ اپنی زندگی حمزہ کی زندگی کے لیے کیوں خطرے میں ڈالے؟ عاشر عظیم اس سونی دھرتی کا ایک عظیم فرزند تھا۔ وہ جس شعبے میں بھی گیا اپنا کمال دکھایا۔ وہ نوجوان نسل کا ترجمان تھا جس نے فرسودہ نظام اور اشرافیہ کو للکارا، مگر عاشر عظیم کی یہ للکار ان کرپٹ عناصر کا محاسبہ نہ کر سکی۔ ایک آزاد ملک میں اپنی آزادی اور بے گناہی کی جنگ لڑتے لڑتے عاشر عظیم خود گمنامیوں میں کھو گیا۔ وہ عاشر عظیم جو کسٹم کا بہت بڑا آفیسر تھا، جو ٹی وی کا سٹار اور پردہ اسکرین کا جادوگر تھا، ٹرک چلانے پر مجبور ہو گیا۔ ہر وقت پاکستان کی بات کرنے والے عاشر عظیم کو اتنا مجبور کیا گیا کہ انہیں اپنے پیارے وطن کو ہی چھوڑنا پڑا۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تم تو اپنی حفاظت کر لیتے، جو لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ مر جائیں؟ عاشر عظیم 1962 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ ہی سے حاصل کی۔ عاشر عظیم نے ایئر فورس سے ایرونوٹیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے کراچی کا رخ بھی کیا، جہاں سے انہوں نے BBA کی ڈگری حاصل کی۔ عاشر عظیم ایک انتہائی ٹیلنٹڈ شخصیت تھے۔ انہوں نے تعلیم سے فراغت کے 2 سال بعد ہی سول سروس کو جوائن کر لیا۔ عاشر عظیم نے کسٹم میں اعلیٰ عہدے پر نوکری اختیار کی۔ انہوں نے اپنی سروس کے ابتدائی دنوں میں پاک فوج کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک کہانی لکھی، جسے بعد میں اپنے دوستوں کے مشورے پر ڈرامہ کی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ فیکٹری پہ کوئی آدمی حملہ کر دے تو کیا کرے گا؟ I'll shoot him۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ میری فیکٹری ہے۔ ہاں۔ عاشر عظیم نے 1994 میں ڈرامہ دھواں تخلیق کیا۔ اس کی کہانی اور اس کی ڈائریکشن بذات خود عاشر عظیم نے کی تھی۔ وہ ڈرامہ میں بطور مرکزی کردار جلوہ گر ہوئے۔ یہ ڈرامہ کوئٹہ PTV اسٹیشن سے آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل دھواں PTV کی تاریخ کا ایک شاہکار ہے۔ اسے PTV کا پہلا ایکشن پلے کہا جائے تو کسی طور غلط نہ ہوگا۔ عاشر عظیم اس میں بطور SP اظہر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اس نوجوان کی اداکاری اور جاندار ڈائلاگ نے ناظرین کو بہت متاثر کیا، خصوصاً پولیس کے محکمے میں یہ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے میں پولیس کی کمزوریوں اور پیشہ ور عناصر کی سرگرمیوں کو انتہائی خوبصورت انداز میں دکھایا گیا۔ اس ڈرامے سے پولیس آفیسرز میں مجرموں پر چھاپے مارنے اور بھیس بدل کر جرم کا سراغ لگانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس ڈرامے نے عاشر عظیم کو بہت شہرت بخشی۔ ڈرامہ میگا ہٹ ثابت ہوا تھا، مگر عاشر عظیم دوبارہ کسی ڈرامے میں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی نوکری پر توجہ تو دی، جہاں پر انہیں کئی مسائل کا سامنا تھا۔ وہ ایک نوجوان محب وطن پاکستانی تھے۔ ان کی سوچ ہر اس نوجوان کی سی تھی جو فرسودہ نظام کو بدلنا چاہتا تھا تاکہ وطن پاکستان ترقی کر سکے۔ آزاد خیال انقلابی سوچ کے حامل عاشر عظیم کو اپنے محکمے میں کئی کالی بھیڑوں کا سامنا تھا۔ باقی محکموں کی طرح کسٹم کے محکمے میں بھی کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار گرم تھا۔ ہیرا پھیری کو اپنا حق سمجھا جاتا تھا۔ عاشر عظیم جب ترقی یافتہ ممالک میں کارگو کے نظام کو دیکھتے تو بہت رنجیدہ ہوتے۔ وہ خواہش کرتے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے وہ بھی ایسا نظام لاگو کر سکے۔ عاشر عظیم نے اپنے محکمے میں تبدیلی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے کسٹم کے نظام کو عوام دوست بنانے اور رشوت کی راہیں محدود کرنے کے لیے اپنی تجاویز چیئرمین کے آگے رکھی، جنہوں نے عاشر عظیم کو اصلاحات کرنے کی اجازت دے دی۔ عاشر عظیم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات محنت کی، کسٹم کے اندر موجود خامیوں کا بغور معائنہ کیا، رشوت ستانی کی تمام راہوں کا جائزہ لیتے ہوئے آخرکار وہ ترقی یافتہ مالک کے ہم پلہ نظام لانے میں کامیاب ہو گئے۔ عاشر عظیم کی کہانی سن کر کسی فلم کی کہانی کا گمان ہوتا ہے، مگر ناظرین یہ حقیقت ہے۔ عاشر عظیم ایک ہیرا تھا جس نے وہ سب کر دکھایا جو صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ پلیز میرا بیٹا مجھے دلا دیجیے۔ ہم آپ کا بیٹا واپس لے آئیں گے، لیکن آپ کو میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جی۔ شمشیر سنگھ اپنی زندگی حمزہ کی زندگی کے لیے کیوں خطرے میں ڈالے؟ اس وقت کسٹم کی یہ حالت تھی کہ شپ سے آئے کنٹینر کو کلیئر کروانے کے لیے 27 دن لگتے تھے، کیونکہ بے وجہ کاغذی کاروائی اور بڑی بڑی فائلوں پر اعلیٰ عہدیداران جو کہ اکثر غیر حاضر رہتے، ان کے دستخط اور دیگر کئی مسائل آڑے آتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ اوپر سے نیچے تک آسانی سے رشوت لی جا سکے۔ ملکی معیشت پر اس کا نقصان ہوتا تھا، کیونکہ 27 دن تک ساحل پر پڑے کنٹینر کا کرایہ انڈسٹری مالکان ادا کرتے،
اس کے عوض انہیں اپنی انڈسٹری میں سٹاک بھی کرنا پڑتا، جس کے نتیجے میں بننے والی پروڈکٹ کی قیمت بھی بڑھ جاتی تھی اور پوری دنیا میں مہنگائی کی سب سے اہم وجہ یہی سمجھی جاتی ہے۔ عاشر عظیم نے اس سب کو روکنے کے لیے ایک سافٹ ویئر متعارف کروایا جس سے بلا وجہ کی فائلوں اور دفاتر کے دھکوں سے تاجروں کی جان چھڑوائی۔ عاشر عظیم اس کاوش سے 27 دن میں کلیئر ہونے والا کنٹینر محض 4 گھنٹوں میں کلیئر ہونے لگا تھا۔ یقیناً یہ ایک تاریخ ساز کامیابی تھی۔ اس سافٹ ویئر کی وجہ سے رشوت کے موقع صفر ہو چکے تھے۔ فیکٹری مالکان کو نہ ہی کرایہ دینا پڑتا اور نہ ہی فیکٹری میں سٹاک کی ضرورت پڑتی۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ ایک سنہرا عمل تھا، مگر کالی بھیڑوں اور مگر مچھوں کو یہ بات کہاں منظور تھی کہ کل کا ایک نوجوان افیسر ان کی سالوں کی کمائی کو یوں ہی لات مار دے۔ عاشر عظیم کا یہ عمل کرپٹ اشرافیہ کے لیے ایک کھلی للکار تھی جسے کسی طور قبول نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا عاشر عظیم کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی حربے آزمانے کے بعد آخرکار نیب نے اپنا کام کر دکھایا۔ عاشر عظیم اور ان کے ساتھیوں کو کرپشن کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر 290 کنٹینر چوری کرنے کا الزام لگایا گیا۔ عاشر عظیم نے جواز جمع کروایا کہ انہیں کم از کم ایک کنٹینر کا نمبر فراہم کیا جائے، کیونکہ تمام ڈیٹا کمپیوٹر میں موجود ہے، اس لیے ہیرا پھیری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 3 سال تک عاشر عظیم کے خلاف نیب کی انکوائری چلتی رہی۔ پورے 3 سال ایک بھی کنٹینر کا نمبر فراہم نہ کیا گیا۔ عاشر عظیم کو باہر بھاگنے کے لیے ڈرایا دھمکایا بھی گیا، مگر وہ باضد تھے کہ اپنی بے گناہی ثابت کیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ جب کچھ بن نہ پایا تو غداری اور انٹیلیجنس کے خلاف سازشوں جیسے کئی القابات سے بھی نوازا گیا۔ عاشر عظیم کسی بات سے نہ گھبرائے اور آخرکار وہ بے گناہ ثابت ہو ہی گئے۔ عاشر عظیم نے بے گناہ ثابت ہونے کے اگلے ہی دن اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا اور سول سروس کو خیر آباد کہہ دیا۔ عاشر عظیم نے فلمی صنعت کی ترقی کے لیے قرضہ لے کر فلم مالک بنائی۔ ناظرین، میں اپنے پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دور کی لالی ووڈ انڈسٹری میں ایسی شاندار فلم نہیں بن سکی۔ اس کی پروڈکشن، اس کی کہانی اور اداکاری سب بے مثال تھا۔ اس کا ہر ایک ڈائلاگ وطن سے محبت کا عکاس تھا۔ اس فلم کا ڈائلاگ میں پاکستان کا عام سا شہری پاکستان کا مالک ہوں فلم کی کامیابی کا اعلان کر رہا تھا۔ میں محمد محسن پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں۔ اس فلم میں بھی کرپٹ اشرافیہ کو کھلی للکار تھی جو معصوم پاکستانی عوام کا خون نچوڑ کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے محلات کھڑے کرتے ہیں۔ اس فلم میں جاگیرداری اور محلاتی سازشوں کو انتہائی خوبصورتی سے دکھایا گیا، مگر صد افسوس کہ عاشر عظیم یہاں بھی اس اشرافیہ سے نہیں جیت سکے۔ اس دفعہ سینسر بورڈ کو ان کے آگے لا کر کھڑا کر دیا گیا، جس نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر فلم بین کر دی۔ عاشر عظیم نے کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں عدالت سے اجازت نامہ تو مل گیا، مگر سینسر بورڈ کی کینچی سے ان کی فلم بزنس نہ کر سکی اور شاندار فلم بنانے کے باوجود انہیں بہت مالی نقصان ہوا۔ عاشر عظیم نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اس فلم پر لگا دی تھی۔ انہوں نے فلم کے لیے کچھ قرضہ بھی لیا تھا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے عاشر عظیم دل برداشتہ ہو کر پاکستان کو خیرآباد کہہ گئے۔ وہ 2018 میں اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ عاشر عظیم کے لیے یہ بہت ہی دکھ کا مقام تھا۔ انہیں پاکستان سے حد درجہ محبت تھی جو ابھی تک قائم ہے۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی سہنی دھرتی کی کہکشاؤں میں گزری تھی۔ وہ کسی طور اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات نے وعدہ وفا نہ کیا۔ آپ بتائیں، how can we help you؟ میرے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، بس ایک ہی اولاد ہے میری، میں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ عاشر عظیم نے انتہائی دکھی دل کے ساتھ ایک ٹویٹ بھی کی جس میں انہوں نے ڈرامہ سیریل دھواں کا ایک کلپ بھی شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں مداحوں کی جانب سے آواز ضرور اٹھی مگر جام بر نہ ہو سکی۔ ناظرین، عاشر عظیم حقیقت میں اس ملک کا ایک اثاثہ تھے۔ ان جیسا انتہائی فعال، زیرک اور ایماندار افیسر آج کینیڈا میں ٹرک چلانے پر مجبور ہے۔ یہی ان کا ذریعہ روزگار ہے۔ ان کی فیملی میں صرف بیوی اور بچے ہیں۔ عاشر عظیم کی بیوی بھی ملازمت کرتی ہیں۔ عاشر عظیم کے دل میں آج بھی پاکستان کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل پر مداحوں سے مخاطب ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے بیتے دنوں کے قصے سنانے کے علاوہ کئی موضوعات پر اپنی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، عاشر عظیم کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عاشر عظیم ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے عمران خان کو کے پی میں کمپیوٹرائزڈ FIR کا تصور پیش کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف تصور دیا بلکہ مکمل منصوبہ بھی عمران خان کو پیش کیا۔ کچھ عرصہ قبل پنجاب اسمبلی میں اس عظیم سپوت
ثبوت کو واپس لانے کے لیے ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جس میں ان کی خدمات کو سراہا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ عاشر عظیم کو اعزاز کے ساتھ وطن واپس لایا جائے۔ عاشر عظیم کے مداح ان کے وطن واپس آنے اور پھر سے پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اقتدار میں بیٹھے حکمران عوام کی اس خواہش کی تکمیل کریں گے۔ میں عاشر عظیم کی ایمانداری اور فنی خدمات خصوصاً مالک فلم بنانے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔